بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل صالحہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، آج ہم حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ محاورہ اور ضرب الامثال مکمل کیجیے۔ سانپ کا کاٹا، اس کو مکمل کریں گے۔ سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو کسی بڑی مصیبت میں ایک بار مبتلا ہوا ہو تو وہ ادنیٰ سی تکلیف سے بھی محتاط ہو جاتا ہے، اس سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ دوسرا ہے کوئی دم کا، اس کو مکمل کریں، سوچیں۔ کوئی دم کا مہمان ہونا، یعنی وہ شخص جو قریب المرگ ہو، بالکل موت کا وقت اس کا قریب ہو، بیمار ہو بہت زیادہ، اس کے پاس وقت کم ہو، تو وہ کوئی دم کا مہمان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا ہے کاغذ کے۔ تو کاغذ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس محاورے کو مکمل کرتے ہیں۔ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا، تو اس سے مراد گھوڑے نہیں بلکہ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا سے مراد خط و کتابت کو جاری رکھنا، یعنی خط و کتابت کے ذریعے اپنا کام آگے بڑھانا۔ اگلا محاورہ ہے کھاٹ کھاٹ کا، یعنی وہ شخص جو مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں پر جا کر کام کرتا ہو، ہر شخص سے میل جول رکھتا ہو، تو اس نے کیا ہوگا کہ کھاٹ کھاٹ کا۔ اس محاورے کو ہم مکمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب میں بعد میں بتاؤں گی۔ کھاٹ کھاٹ کا پانی پینا، تو اس سے اگلا محاورہ ہوگا دودھ کا دودھ۔ اس محاورے کو ہم مکمل کریں گے۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی جھوٹ اور سچ کا الگ الگ ہو جانا، حقیقت واضح ہو جانا، سچ کا واضح ہو جانا۔ دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے اور پانی کا پانی۔ اسی طرح اگلا محاورہ ہے ڈوبتے کو۔ جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے لیے اگر اس کو تھوڑی سی بھی مدد پہنچ جائے تو ڈوبتے کو یعنی تنکے کا سہارا۔ کوئی بھی شخص جو مصیبت میں مبتلا ہو، اسے تھوڑی سی مدد پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا محاورہ ہوگا آنکھوں کا سکھ، یعنی دل کا سکون۔ والدین کے لیے دل کا سکون، آنکھوں کا سکھ۔ محاورہ مکمل ہوگا کلیجے کی ٹھنڈک، یعنی اولاد ایک ایسی چیز ہے جو والدین کے لیے آنکھوں کا سکون اور کلیجے کی ٹھنڈک ہے۔ اگلا محاورہ ہے کان پر جوں، یعنی کوئی بات، جو کوئی آواز کان پڑی ہو اور اس پر بالکل بھی اثر نہ لینا، اس سے یکسر غافل رہنا، یعنی کان پر جوں نہ رینگنا، بالکل کسی دوسرے سے غافل رہنا، اپنے کام میں مگن رہنا، کسی کا اثر نہ لینا۔ عید کا چاند، جیسے رمضان کے بعد شوال کا چاند نکلتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کافی عرصے کے بعد ملا ہو، نمودار ہوا ہو، اسے کہتے ہیں عید کا چاند ہونا، یعنی کافی عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہونا۔